صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور جو دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کا اثر اللہ رب العالمین قیامت کے دن دکھائیں گے، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر۔ اب یہ دعا کیسے قبول کی، اس کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو قیامت کے دن ملیں گے۔ وَعَلَى وَجْهِ أَبِيهِ قَاطَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی، گرد و غبار ہوگی۔ اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے کہ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہیں گے اے اللہ انکا وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ ای خزی اخزا من ابی الابعد، اے اللہ اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو ذلیل کر کے وہ جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ علی رؤوس الخلائق، ساری کائنات کے سامنے میں جد الانبیاء، میں دنیا کا تیسرا باپ، میں جد الانبیاء خلیل اللہ، اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ خلیل اللہ کا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم کافروں پر جنت حرام ہے، کافر جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب دو کام ہو گئے، ایک اللہ کا قانون ہے کہ کافر جنت میں نہیں جا سکتا، اور دوسرا نبی کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا۔ اب اللہ نے نبی کی دعا کو بھی قبول کیا اور اس کا اثر بھی دکھانا ہے اور اپنا قانون بھی پورا کرنا ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابراہیم اپنے قدموں میں دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں میں دیکھیں گے فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں ایک بجو ہے اور وہ خون سے لت پت ہے، اس کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وہ بجو کس کو بنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو، کہ اس کو بجو کی شکل دے کر، بخاری کے اندر موجود ہے، بجو کی شکل دے کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنا قانون بھی پورا کیا کہ کافروں پر جنت حرام ہے، کافر کو جنت میں جانے نہیں دیا اور اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز ہے کہ انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ نے رسوا نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔